الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. صدق الله مولانا العلي العظيم. ذکر چل رہا ہے اللہ پاک قرآن کے پہلے مخاطب اہل عرب اور خاص طور پر کفار مکہ کو ان کے آس پاس بسنے والی بستیوں کے حالات بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ قوم عاد کا ذکر ہوا کل کی آیات میں، اور یہ قوم اللہ نے اس کو پتھروں کو تراشنے کا بڑا ہنر دیا تھا۔ اللہ نے ان کو طاقت بھی بے انتہا بلا کی دی تھی۔ اللہ نے ان کو سمجھ بھی بے انتہا عطا فرمائی تھی، اور مال و دولت کی تو کثرت تھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا، ہنر بھی دیا، علم بھی دیا، طاقت بھی دی، صحت بھی دی، تو خالق و مالک کو پہچان کر اس کا شکر بجا لاتے، لیکن عام نافرمان قوموں کی طرح اس قوم نے بھی غیر اللہ کی بندگی اختیار کی۔ اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، مگر جیسے جیسے وہ سمجھاتے ان کا انکار اور اصرار بڑھتا چلا جاتا۔ بالآخر آپ نے سنا کل کی آیات میں کہ ہوا کا عذاب آیا جو 8 دن تک برابر آتا رہا۔ سارے درخت اور جانور تنکوں کی طرح بکھر گئے، اور ان کے مکانات جن پر ان کو بڑا فخر تھا، تراشنے میں جن کو مہارت تھی، کھنڈرات کے سوا وہاں کچھ باقی نہ رہا۔ اب آگے ان آیات میں اللہ پاک خاص طور پر کفار مکہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، دیکھو وہ کیسی طاقتور قوم تھی، ان کے پاس اندرونی اور بیرونی ہر طرح کی طاقت تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ سپر پاور طاقت تھی تو مبالغہ نہ ہوگا۔ ہمت بھی تھی، سمجھ بھی دی، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کے مقابلہ نہ تو کسی کی طاقت کر سکتی ہے، نہ کسی کا ہنر کر سکتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو اس عذاب کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ لہذا غرور، تکبر کس چیز کا کہ جب اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو قوم عاد کو نصیحت سننے کے لیے کان اور قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھ بوجھ رکھنے کے لیے اللہ نے دل و دماغ سب کچھ دیا تھا، لیکن نہ تو ان کی سمجھ کام آئی،
نہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں ہنر دیا ہے، پہاڑوں کو تراش کر، تودوں کو تراش کر گھر بناتے ہیں، بالآخر اتنا بڑا خالق و مالک نے ہمیں ہنر دیا ہے تو جاننا چاہیے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فما اغنى عنہم سمعہم، نہ تو ان کے کان سمجھدانی کام آئی، نہ ان کی بصارت کام آئی، نہ ان کے دل کے اندر نصیحت نے گھر کیا۔ بالآخر وحاق بہم ما كانوا به يستہزئون، جب حضرت ہود ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ مان جاؤ تو کہتے تھے تم ہمیں کس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو، اتنے بڑے بنتے ہو تو لے آؤ عذاب۔ اللہ نے فرمایا بالآخر عذاب کا جو وہ مذاق بنایا کرتے تھے، اس عذاب نے ان کو آ کر گھیر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک قوم عاد کی بات کیوں کرتے ہو؟ تم مکہ والو شام جاتے ہو، سامان تجارت لے کر جاتے ہو، دیکھو تمہارے راستے میں کہیں تو قوم سمود کی بستیاں پڑتی ہیں، کہیں قوم لوط کی بستیاں پڑتی ہیں، کہیں اصحاب مدین اور اہل یمن اور قوم سبا کی بستیاں پڑتی ہیں۔ ما حولکم من القری اہلکنا، ہم نے تمام نافرمان قوموں کو ہلاک کر دیا، لہذا نافرمانوں کو اللہ بہت برداشت نہیں کرتے ہیں، نافرمانی کی ناؤ اور نیا بہت زیادہ دن تک نہیں چلا کرتی۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہر نافرمان قوم کو اللہ فرما رہے ہیں نشان عبرت بنا دیا کرتے ہیں، اور ایسے نہیں کہ عذاب ایک دم سے آ جائے، بلکہ پہلے نشانیاں، علامتیں سمجھانے والے، اور اسی طرح عذاب سے پہلے عذاب کی نشانیاں اللہ پاک بھیجتے ہیں تاکہ باز آ جاؤ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جتنے بت ہیں، یا بت تراش ہیں، یا بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک جملہ اور کہتے ہیں کیا کہ ہماری خدا تک پہنچ کہاں ہے؟ خدا کی ذات تو بہت بڑی ہے، اس تک ہماری بات کو پہنچانے والے سفارشی چاہیے۔ ان بتوں کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ رب العالمین کے دربار میں ہماری سفارش کر دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں عبادت کے لیے کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ خواہ کی باتیں ہیں کہ ہم بتوں کی اس وجہ سے ان کو پکارتے اس وجہ سے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں، یہ بڑے درجے دلوا دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی بت اللہ کے دربار میں کسی کو درجے نہیں دلوا سکتا، اور تو اور اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے، درجے دلوانے کی تو بات بہت اونچی ہے، اگر خود تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے اور یہ عذاب آ رہا ہے اگر ان کے اندر طاقت تو ہٹا کے بتاؤ۔ بل ضلوا عنہم، اللہ نے فرمایا کہ عذاب آئے گا سب غائب ہو جائیں گے۔ وذالک افکہم، اور یہ تمام باتیں جو کچھ کہتے ہیں یہ تراشی ہوئی اور من گھڑت بات ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے عبادت کو اتنا آسان کر دیا کہ کسی کو منانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک خالق و مالک تک اللہ نے پہنچنے کا راستہ ڈائریکٹ بنایا ہے۔ آپ اللہ کو تنہائی میں خود منوا سکتے ہیں، آپ اللہ تک پہنچنے کے لیے کہیں نہ رشوت دینے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کسی بڑے آدمی کے دربار میں پہنچنے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کی سفارشات کرنی پڑتی ہیں، لیکن رب العالمین کے دربار میں آنے کے لیے نہ کسی ٹھیکیدار کو منانے کی ضرورت ہے، نہ کسی چوکیدار کو منانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا میں ہوں اور میرا مخلوق بندہ آنا چاہے جب آنا چاہے ہاتھ اٹھائے اللہ کے دربار میں، مانگے جو کچھ مانگے گا میں ڈائریکٹ عطا کروں گا۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اس بات کو بھی صراحت فرمائی ہے کہ اللہ کو منانے کے لیے کسی غیر اللہ کو منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آخری آیت کا آج کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے پہلے نافرمان قوموں کی بستیوں کے حالات کو اس وجہ سے بیان کیا کہ کفار مکہ
روزانہ تجارت کے لیے ان بستیوں پر سے گزرا کرتے تھے کہ کہیں قوم عاد کی، کہیں قوم سمود کی، کہیں قوم لوط کی، کہیں قوم سبا کی بستیوں پر سے گزر ہوتا تھا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو کھنڈرات کے علاوہ کچھ باقی نہیں ہے، اور ان کی طاقت، قوت، ہمت سب کچھ تم سے زیادہ تھا، لیکن متکبرین قوم تھے، لہذا تکبر کر کے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ یہ تمام واقعات اللہ پاک قیامت تک کے لیے بیان کیے کہ دیکھو کسی نافرمان کو اللہ پاک بہت زیادہ دن تک برداشت نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ہم نے اور بستیوں کو بھی ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد واقع تھیں، اور ہم نے اور اے عرب کے لوگوں، ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں کی طاقت دی تھی جن کی طاقت تمہیں نہیں دی، یعنی جو نافرمان قوم اللہ نے ہلاک کی، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، ان کی طاقت تم سے زیادہ تھی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، لیکن نہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں ان کے کچھ کام آئیں، اور نہ ان کے دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی عذاب نے انہیں آ گھیرا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے اور بستیوں کو بھی ہلاک کیا، یعنی صرف قوم عاد ہی کا ذکر نہیں ہے، نہ جانے کتنی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد واقع تھیں، یعنی عرب کے راستے میں پڑتی تھیں، شام جاتے ہوئے پڑتی تھیں، جبکہ ہم طرح طرح کی نشانیاں ان کے سامنے لا چکے تھے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ پھر انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی؟ یعنی جب عذاب آ رہا تھا تو ان کا تو خیال یہ تھا کہ یہ بتوں کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا قرب مل جائے، تو قرب ملنا تو دور کی بات، جب عذاب آ رہا تھا تو عذاب ہٹاتے۔ اللہ نے فرمایا اس کے بجائے وہ سب ان کے لیے بے نشان ہو گئے۔ یہ تو ان کا سراسر جھوٹ تھا کہ اللہ کے یہ بت قریب کرتے ہیں، اور بہتان تھا جو انہوں نے تراش رکھا تھا، یعنی بے سند باتیں تھیں، ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے کہ اللہ کو منانے کے لیے کسی غیر اللہ کو منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم